ان کو کھانے کا نیا ذریعہ مل گیا تھا۔ انہوں نے کم سے کم 2 سال تک مختلف مردوں، کتوں اور بلیوں کا گوشت کھایا۔ ان کا ٹائم اچھا گزرنے لگا تھا۔ مردے کا کفن وہ لالچی دکانداروں کو سستے داموں بیچ دیتے تھے اور کچھ پیسے مل جاتے تھے تو وہ رکھ لیتے۔ جب کچھ جمع ہو گئے تو وہ چھریوں اور ٹوکے اور کدال وغیرہ خرید لائے۔ جو بچ گیا ان سے وہ نمک اور مرچیں لے آئے اور کچھ کپڑے سلوا لیے۔ قصہ مختصر، وہ 2 سال انہوں نے اسی طرح گزار دیے۔ مرنے والے تمام مردے رات کو قبرستان سے غائب کر دیتے اور ان کا گوشت کھا جاتے، اور مردے کی ہڈیاں وہ گھر کے صحن میں دبا دیتے تھے۔ انسانوں کے بھیس میں بن جانے والے یہ درندے نہایت ہی چالاکی سے کام کرتے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوتی تھی ان کے گاؤں میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انسانی غذا سے ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ اس غذا کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان اور کتوں کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، ان کو اتنا مزہ دیتا ہے کہ وہ حلال جانوروں کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، وہ برابر اپنے کام میں مصروف رہے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک بار وہ مردہ لے کر گھر آئے اور اس کی ران کاٹی اور کھا کر سو گئے۔ محلے والوں میں سے چونکہ ایک بچہ بھی ان کے گھر نہیں آتا تھا، وہ مردے کو ویسے ہی چارپائی پر ڈال دیتے اور اوپر کچھ کپڑا وغیرہ ڈال دیتے تھے اور بے فکر ہو جاتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن پڑوسی کا کتا گوشت کی بو سونگتا ہوا ان کے گھر آیا، جس پر ان دونوں کی نظر پڑ گئی۔ اس کتے کو دیکھتے ہی ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ موٹا تازہ کتا ان کے سامنے تھا جس میں گوشت کی بھی کافی مقدار تھی۔ وہ مردے کو چھوڑ کر کتے کی جانب لپکے۔ مردے کی دوسری بوٹیوں کی شکل میں کڑھائی چولہے پر پک رہی تھی۔ کتا بھاگ کر گلی میں چلا گیا۔ دونوں احتیاط سے اس کو پکڑنے کی طرف اس کے پیچھے چل دیے۔ کتا تیزی سے بھاگتا ہوا مختلف گلیاں عبور کرتا گیا اور کافی دور نکل آیا۔ وہ قبرستان میں آ گیا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کے منہ میں پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے پڑے ہوئے 2 انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بھاگ بھاگ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ قبرستان میں ہی تھکن سے نڈھال ہو کر گر گیا اور لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو ان انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ دیکھنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ارشد اور منیر نے کتے کو گرتا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے اور کتے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی۔ ان دونوں کے بھی سانس پھولے ہوئے تھے، مگر کتے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ وہ خواب و خیال میں اس کتے کا گوشت کھانے کا تصور کرنے لگے۔ کتا بغیر کوئی آواز پیدا کیے مر گیا۔ ان دونوں نے اسے ایک جگہ رکھا اور اس جگہ نشانی رکھ دی تاکہ رات کو اسے اٹھانے آئیں اور کوئی دقت نہ ہو۔ پڑوس میں کتے کی مالکن، جس نے کتے کو ان کے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اپنے کتے کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئی تو اسے ایک عجیب سی وحشت ہوئی اور ڈر سا لگنے لگا۔ ایسے لگا جیسے اس گھر میں انسان نہیں بلکہ جن بھوت رہتے ہوں۔ مکڑیوں کا جگہ جگہ جالا بنا ہوا تھا اور عجیب سی بدبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں بھی جگہ جگہ گڑھا کھدا ہوا تھا اور کھدے ہوئے صحن والی جگہ پر مکھیاں بھن بنا رہی تھیں جیسے اس کے اندر کوئی مردہ جانور ہو، اور بدبو بھی وہی تھی۔ 35 سالہ عشرت نے یہ فقرہ تقریباً 3 بار کہا، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اندر کمرے میں گئی تو کڑھائی میں گوشت پک رہا تھا، وہاں بھی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مزید رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کو مڑی اور مڑتے وقت اچانک اس کی نظر بائیں طرف پڑی چارپائی پر گئی جس پر اس سے کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس کے اوپر سفید رنگ کی لہو لہان چادر پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی اور تیزی سے بھاگ کر گھر گئی۔ گھر جا کر اس نے بھائی کو سارا واقعہ سنایا۔ نعمان تیزی سے اس کے گھر آیا۔ اس نے کمرے میں پڑے ہوئے وجود کو دیکھا، اسے بھی خوف محسوس ہوا۔ اس نے عشرت کے ساتھ مل کر چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھا، اس کی سٹی گم ہو گئی اور حیرتوں کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ مارے حیرت سے وہ بت بن کر کھڑا رہا، کیونکہ سامنے والا وجود اس کے رشتہ دار ریحان کا تھا جو چند روز قبل انتقال کر گیا تھا، اور وہ اسے منو مٹی تلے دبا آئے تھے۔ اس کا قتل ہوا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ عشرت نے پوری چادر ہٹائی تو ایک بار پھر سے ان پر خوف کا غلبہ چھا گیا۔ دہشت سے ان کے جسم کانپنے لگے اور لہو رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور پاس ہی ایک ٹوکا پڑا ہوا تھا جو خون آلود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مردہ ریحان کی دونوں ٹانگیں اس تیز دھار آلے سے کاٹی گئی ہیں، اور یقیناً کڑھائی میں پکنے والا گوشت بھی ریحان کا ہی تھا، اور باہر کھدے ہوئے صحن میں یقیناً اس کی ہی ہڈیاں ہوں گی۔ ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ گئی۔ نعمان تو خیر خوف پر قابو پا گیا اور غصے کو دبا لیا، مگر عشرت نے یہ سب برداشت نہ کیا۔ اس کی گونجنے والی بھیانک چیخوں نے آنے واحد میں محلے داروں کو متوجہ کیا اور وہ تمام تھوڑی دیر بعد اکٹھے ہو گئے۔ عشرت نے ڈرتے ڈرتے سارا ماجرا کہہ سنایا، جس سے گاؤں والوں میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ ان کو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر اندر کی صورتحال نے ان کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ گھر میں سب کو بکھری ہوئی مردوں کی ہڈیاں اور جگہ جگہ ان کے جسموں کو کاٹنے والا سامان دیکھا، اور تمام لوگوں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔
जो भी सुनता वही भागा हुआ चला आया और फिर किसी ने पुलिस को इत्तला दी। फिर पुलिस आई और लाश को कब्जे में ले लिया। सारे सामान की तलाशी ली गई। काफ़ी सारे कफन और छुरियां और टोके भी बरामद हुए। खुदी हुई जगह पर खुदाई की गई, वहाँ से हड्डियाँ निकली, जिनका टेस्ट करवाया तो पता चला कि इंसानों की भी हैं और कुछ कुत्तों के भी। लोगों ने उन दोनों की तलाश शुरू कर दी। कब्रिस्तान से वापस आते हुए अरशद और मुनीर को भी गांव वालों ने चुपके से पकड़ लिया। रेहान के घर वालों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। उन्होंने इन दोनों को मार मार कर अधमुआ सा कर दिया। उन्होंने मार खाने के बाद तमाम कहानी कह सुनाई। तमाम लोग उनकी कहानी सुनकर तौबा तौबा करने लगे। जो इंसानों के दरमियान रहते हुए दरिंदे बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गए। आज भी लोग उनकी कहानी को याद करके कांप जाते हैं। मैं कहानी सुनने के बाद हैरान सा रह गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसे घिनौने काम करते हैं। ऐसे लोग इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं, हरगिज़ नहीं। श्याम नगर दुनिया के किसी भी किस्से में हो, लेकिन वो थे तो इंसान ही, इंसानों के रूप में रहने वाले इंसान जो कभी इंसान ही ना बन सके। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने को मिलें और इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो।